انگریزوں نے ہندوستان میں 200 سالہ اقتدار کے دوران اس خطۂ ارض کو کتنا مالی نقصان پہنچایا، اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمیں تاریخ کے چند اوراق پلٹنے ہوں گے۔ یہ زمانہ ہے چوتھے مغل شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر کا۔ آج بادشاہ کی سالگرہ ہے اور مغل روایات کے مطابق انہیں آج تولا جانا ہے۔ اس موقع پر برطانوی سفیر سر ٹامس رو بھی دربار میں موجود ہیں۔ تقریب پانی میں گرے ایک چوکور چبوترے پر منعقد کی جا رہی ہے۔ چبوترے کے بیچوں بیچ ایک دیو ہیکل طلائی ترازو بھی نصب ہے۔ ایک پلڑے میں کئی ریشمی تھیلے رکھے ہوئے ہیں، دوسرے میں خود چوتھے مغل شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر احتیاط سے سوار ہوئے۔ بھاری لبادوں، تاج و زر اور جواہرات سمیت شہنشاہ جہانگیر کا وزن تقریباً 250 پاؤنڈ نکلا، جو 110 کلو گرام کے برابر ہے۔ پہلے مغل بادشاہ کو چاندی کے سکوں میں تولا گیا، جو فوراً ہی غریبوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ اس کے بعد سونے کی باری آئی، پھر جواہرات، بعد میں ریشم اور آخر میں دوسرے بیش قیمتی اجناس سے بادشاہ سلامت کے وزن کا تقابل کیا گیا۔ یہ وہ منظر ہے جو آج سے تقریباً ٹھیک 400 سال قبل مغل شہنشاہ محمد جہانگیر کے دربار میں انگریز سفیر سر ٹامس رو نے دیکھا اور اپنی ڈائری میں قلم بند کر لیا۔ تاہم دولت کے اس خیرہ کن مظاہرے نے سر ٹامس کو شک میں ڈال دیا کہ کیا بند تھیلے واقعی ہیرے جواہرات یا سونے سے بھرے ہوئے ہیں، کہیں ان میں پتھر تو نہیں رکھے ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ ایک دور دراز کے چھوٹے سے جزیرے پر مشتمل ملک کا سفیر اس وقت ہندوستان میں کیا کر رہا تھا؟ دوستو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے اس چینل کو اور گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کیجئے تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ دراصل سر ٹامس ایک خاص مشن پر ہندوستان آئے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح جہانگیر سے ایک معاہدے پر دستخط کروا لیں جس کے تحت ایک چھوٹی سی برطانوی کمپنی کو ہندوستان میں تجارتی حقوق حاصل ہو جائیں، لیکن جیسا کہ سر ٹامس کی طویل ڈائری سے پتہ چلتا ہے، یہ کام اتنا آسان ثابت نہیں ہوا اور اس سلسلے میں محنتی انگریز سفیر کو سخت پاپڑ بیلنا پڑے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مغل شہنشاہ پوری دنیا میں صرف ایران کے صفوی بادشاہ اور عثمانی خلیفہ کو اپنا مد مقابل سمجھتے تھے۔ ان کی نظر میں انگلستان ایک چھوٹا سا بے وقت جزیرہ تھا۔ اس کے کسی معمولی بادشاہ کے ساتھ برابری کی سطح پر معاہدہ کرنا ان کی شان و شوکت کے خلاف تھا۔ تاہم سر ٹامس نے ہمت نہیں ہاری اور وہ 3 سال کی انتھک محنت، سفارتی داؤ پیچ اور تحفے تحائف دے کر جہانگیر سے تو نہیں، البتہ ولی عہد شاہ جہاں سے آج سے ٹھیک 400 برس قبل اگست 1618 میں ایک معاہدے پر دستخط کروانے میں کامیاب ہو گئے، جس کے تحت اس کمپنی کو صورت میں ایک کھل کر کاروبار کرنے کی اجازت مل گئی۔ اس کمپنی کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی تھا اور یہ واقعہ اس کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مغل حکومت نے براہ راست ایک یورپی ملک کے ساتھ باقاعدہ تجارتی معاہدہ کر کے اس کی ایک کمپنی کو برات دی تھی اور یوں اسے ہندوستان میں قدم جمانے کا پروانہ مل گیا تھا۔ اس کہانی میں پہلے دیکھتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانوی راج کے ہندوستان پر اقتدار کے دوسرے اثرات کیا مرتب ہوئے، جو محض دولت لوٹنے سے کہیں زیادہ بھیانک تھے۔ 1498 میں پرتگالی مہم جو واسکو ڈے گاما نے افریقہ کے جنوبی کونے سے راستہ ڈھونڈ کر ہندوستان کو سمندری راستے کے ذریعے یورپ سے منسلک کر دیا تھا، آنے والے اشروں کے دوران دونس، دھمکی اور دنگا فساد کے حربے استعمال کر کے پرتگالی بحر ہند کی تمام تر تجارت پر قابض ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پرتگال کی قسمت کا سورج نصف آسمان پر جگمگانے لگا۔ ان کی دیکھا دیکھی کئی یورپین کنٹریز بھی بحر ہند میں آ گئے اور ہندوستان پر قبضے کی کشمکش شروع ہو گئی۔ ان حالات میں انگلستان یہ سارا کھیل بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، بھلا وہ اس دور میں کیوں پیچھے رہ جاتا۔
चनाचे मलका एलिज़ाबेथ ने इन मुल्कों के नक्शे कदम पर चलते हुए दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करवाकर इसे एशिया के मुल्कों के साथ बिला शिरकत गैर तजारत का इजाज़त नामा जारी कर दिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक काम किया जो इनसे पहले आने वाले यूरोपीय मुल्कों से नहीं हो सकता था। इन्होंने सिर्फ जंग में तजारत पर सारी तवानाइयाँ सरफ नहीं की बल्कि सफारतकारी पर भी भरपूर तवज्जो दी। यही वजह है कि इन्होंने टॉमस रू जैसे मंजे हुए सफारतकार को हिंदुस्तान भेजा ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंद दरवाजे खोल दे। मुग़लों की तरफ से परवाना मिलने के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ साहली शहरों में एक के बाद एक तजारती अड्डे कायम करना शुरू कर दिए जिन्हें फैक्ट्रियां कहा जाता था। इन फैक्ट्रियों से इन्होंने मसाला जात, रेशम और दूसरी मसनूआत की तजारत शुरू कर दी जिसमें इन्हें ज़बरदस्त फ़ायदा तो होता रहा लेकिन जल्द ही मामला महज तजारत से आगे बढ़ गया। चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरे यूरोपीय मुल्कों से अक्सर जंगें चलती रहती थीं और ये दूसरे का माल लूटने में कोई आर महसूस नहीं करते थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्रियों में बड़ी तादाद में मकामी सिपाही भर्ती करने शुरू कर दिए। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा कि ये फैक्ट्रियाँ फैल कर किलों और छावनियों की शक्ल अख्तियार करने लगीं। जब कंपनी की फ़ौजी और माली हालत मजबूत हुई तो इसके अहलकार मकामी रियासतों के आपसी झगड़ों में मुलव्वस होने लगे। किसी राजे को सिपाहियों के दस्ते भिजवा दिए जाते, किसी नवाब को अपने हरीफ को ज़ेर करने के लिए तोपें दे दी जाती तो किसी को सख्त ज़रूरत के वक्त पैसा उधार दे दिया जाता। इस जोड़ तोड़ के ज़रिए इन्होंने रफ्ता रफ्ता अपने पंजे साहली इलाकों से दूर तक फैला दिए। मसलसल फैलाव के इस सफ़र में सबसे अहम मोड़ 1757 में लड़ी जाने वाली जंगे पॉलिसी है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव के 3000 सिपाहियों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 फौज को शिकस्त दे दी। कैसे शिकस्त दी ये कहानी मताले पाकिस्तान की किताब में दर्ज है। बस इस कहानी का अखलाकी नतीजा याद रखिए कि जंग के बाद क्लाइव ने सिराजुद्दौला का सदियों का जमा करदा खजाना समंदरी जहाज़ों में लदवा कर बिल्कुल इसी तरह लंदन पहुंचाया जिस तरह 18 साल कबल नादिर शाह दिल्ली की दौलत दोनों हाथों से निचोड़कर ईरान ले गया था। लेकिन क्लाइव ने तमाम दौलत शाही खजाने में जमा नहीं करवाई बल्कि अपने लिए भी कुछ हिस्सा रख लिया जिसकी मालियत आजकल के हिसाब से 3 करोड़ डॉलर बनती है। इस रकम से इसने बरतानिया में एक शानदार महल बनवाया और वसी जागीर खरीदी जिसका नाम पलासी रखा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि लॉर्ड क्लाइव की हिंदुस्तान में हिकमत अमली के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जिस रास्ते पर चल निकली वो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए ज़रूर जानलेवा साबित हुई। इस दौरान मुग़ल कुछ अपनी नाअहली और कुछ बैरूनी हमलों और मराठों की चीरा दस्तियों के बायस इस कदर कमज़ोर हो चुके थे कि वो दूर ही दूर अंग्रेज़ों के असर रसूख को दिन दुगना रात चुगना बढ़ते देखने के अलावा कुछ न कर सके। चनाचा जंग पॉलिसी के सिर्फ निस सदी बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सपा की तादाद 2.5 लाख से तजावज़ कर गई और इन्होंने बंगाल से निकलकर हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया। फिर नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि 1803 के आते आते दिल्ली के तख्त पर बैठा मुग़ल शहनशाह शाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी का वजीफ़ा ख्वार बन के रह गया। एक ज़माना था कि इसी शाह आलम के पुरख जहांगीर के आगे अंग्रेज़ सफ़ीर टॉमस रू घुटनों के बल झुकता था। अब ये हालत थी कि इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क को झुक कर पूरे बंगाल का इख्तियारनामा पेश करना पड़ा। ये बात हैरत अंगेज़ है कि ये सारा काम बरतानवी हुकूमत ने नहीं बल्कि एक कंपनी ने किया जिसका सिर्फ एक असूल था कि हर मुमकिन हथकंडा इस्तेमाल करके अपने हिस्सेदारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। ये कंपनी लंदन के एक इलाके में एक छोटी सी इमारत से काम करती थी और क़याम के 1 सदी बाद तक भी इसके मुस्तकिल मुलाज़मीन की तादाद सिर्फ 35 थी।
لیکن اس کے باوجود دنیا کی تاریخ میں کوئی کمپنی ایسی نہیں گزری جس کے پاس اس قدر طاقت ہو۔ اس ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور ایک کے بعد ایک ریاست، ایک کے بعد ایک راجواڑہ اس کی جولی میں گرتا رہا۔ 1818 انہوں نے مرہٹوں کی سلطنت ہتھیائی۔ اس کے بعد اگلے چند اشروں میں سکھوں کو شکست دے کر تمام مغربی ہندوستان یعنی کہ آج کے پاکستان پر بھی قابض ہو گئے۔ اب دریائے خیبر سے لے کر برما اور ہمالیہ کی برفانی چوٹیوں سے لے کر راس کماری تک انہی کا راج تھا۔ معاملات یوں ہی چلتے رہے لیکن پھر بدقسمتی نے گیرے ڈال دیے۔ 1857 میں کمپنی کے اپنے ہی تنخواہ دار سپاہیوں نے بغاوت کر دی، جس کے دوران بڑے پیمانے پر خون خرابہ ہوا۔ اس زمانے میں اخبار عام ہو گئے تھے۔ اس ساری گڑبڑ کی خبریں انگلستان تک جا پہنچی۔ ہوتے ہوتے کمپنی کا تاثر برطانیہ میں اتنا خراب ہو گیا کہ بالآخر پارلیمان کو عوامی دباؤ کے زیر اثر کمپنی کو قومیانے کا فیصلہ کرنا پڑا اور ہندوستان براہ راست برطانوی حکومت کی عملداری میں آ کر ملکہ وکٹوریہ کے تاج کا سب سے بڑا درخشاں ہیرا بن گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی پھر بھی چند سال گھسٹ گھسٹ کر زندگی گزارتی رہی، لیکن کب تک؟ آخر 1 جون 1874 کو پونے 300 سال کی طویل شان و شوکت کے بعد یہ کمپنی تحلیل ہو گئی۔ ہندوستان پر قبضہ کرنے والی ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو کام کیے، ان کے اثرات آج تک بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ شاید یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث ہو کہ اس کمپنی کے غلبہ سے پہلے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا اور دنیا کی کل GDP کا 1/4 حصہ پیدا کرتا تھا، جبکہ اسی دوران انگلستان کا حصہ صرف 2% تھا۔ ہندوستان کی زمین زرخیز اور اس طرح کے وسائل سے مالا مال تھی اور لوگ محنتی اور ہنرمند تھے۔ یہاں پیدا ہونے والے سوتی کپڑے اور ململ کی مانگ دنیا بھر میں تھی، جبکہ جہاز رانی اور سٹیل کی صنعت میں بھی ہندوستان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ ساری صورتحال جنگ پالیسی کے بعد بدل گئی اور جب 1947 میں انگریز یہاں سے گئے تو سکندر کے برعکس ان کی جولی بھری ہوئی اور ہندوستان کے ہاتھ خالی تھے۔ اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ انگریزوں کے 200 سالہ استحصال نے ہندوستان کو کتنا نقصان پہنچایا۔ اس سلسلے میں مختلف لوگوں نے مختلف اندازے لگانے کی کوشش کی۔ ان کے مطابق 1757 سے لے کر 1947 تک انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان کو پہنچنے والے مالی دھچکے کی کل رقم 2015 کے زر مبادلہ کے حساب میں 30 خرب ڈالر بنتی ہے۔ ذرا 1 منٹ رک کر اس رقم کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے مقابلے پر نادر شاہ بیچارے کو دلی سے صرف 143 ارب ڈالر لوٹنے پر ہی اکتفا کرنا پڑا۔ ایک طرف انگریز 3000 ارب ڈالر اور دوسری طرف نادر شاہ صرف 143 ارب ڈالر لوٹنے میں کامیاب ہوا۔ 400 سال پہلے جہانگیر کے دربار میں انگریز سفیر کو شک گزرا تھا کہ آیا واقعی ہندوستان اتنا امیر ہے کہ اس کے شہنشاہ کو سونے چاندی اور ہیرے جواہرات میں تولا جا سکتا ہے، اور کہیں دوسرے پرڑے میں درباریوں میں ریشم کی تھیلیوں میں پتھر تو نہیں ڈال دیے۔ اگر کسی طرح سر ٹامس رو کو واپس لا کر انہیں یہ اعداد و شمار دکھا دیے جائیں تو شاید ان کی بدگمانی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔